بہت عرصہ گزرا۔ کسی شہر میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ جب اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا تو کچھ دن بیمار رہ کر اس کی بیوی خدا کو پیاری ہو گئی۔ مرتے وقت اس نیک دل عورت نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھنا، میں تو اب اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بعد میں میرا معصوم بچہ خدا معلوم تمہارے لیے کس قدر پریشانی کا باعث بن جائے۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ تم یا تو شادی کر لینا یا میرے بیٹے کو کسی آیا کے حوالے کر دینا تاکہ وہاں اس کی مناسب دیکھ بھال ہو سکے۔ تاجر نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ وہ بالکل فکر نہ کرے، وہ اچھی ہو جائے گی اور ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس بیچاری کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی اور بالآخر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ تاجر کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ اس نے اپنی دکان پر کئی ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کا سلوک ملازموں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ دراصل دولت کی زیادتی نے اسے بے حد مغرور کر دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کو خود سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگا تھا۔ یہ بہت بری بات ہے اور خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ بیوی کے انتقال کے بعد کچھ دن تو اس تاجر نے گھر میں ایک آیا اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے رکھی، لیکن پھر جلد ہی وہ اس عورت کی عادتوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا اور اسے نکال باہر کیا۔ آدمی کے پاس مال و دولت ہو تو بے شمار لوگ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں ایک بے حد چالاک اور ہوشیار بڑے میاں بھی تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی چالاکی سے تاجر کو اپنے شیشے میں اتار لیا اور اپنی جوان لڑکی کی شادی اس سے کروا دی۔ شروع میں تو اس عورت نے تاجر کا دل اپنی مٹھی میں لینے کے لیے اس معصوم بچے سے بڑی محبت کا برتاؤ کیا، پھر رفتہ رفتہ وہ اپنے اصل رنگ ڈھنگ دکھانے لگی۔ جب تاجر گھر نہ ہوتا تو دیر تک معصوم بچہ اپنے جھولے میں لیٹا بلک بلک کر روتا رہتا، لیکن وہ اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہ دیتی۔ جو ہی تاجر گھر میں داخل ہوتا تو وہ بچے پر صدقے واری ہونے لگتی اور اسے اٹھائے اٹھائے پھرتی۔ تاجر بھی خوش تھا کہ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی اور اس کے بچے کی اچھی طرح نگہداشت اور دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اب وہ زیادہ وقت اپنے کاروبار کی دیکھ بھال میں صرف کرتا۔ اس نے گھر میں اپنی نئی بیوی کی مدد کے لیے کئی ملازم اور ملازمیں بھی رکھ لی تھیں۔ وہ خود تو دکان پر اپنے ملازموں پر حکم چلایا کرتا اور اس کی نئی نویلی دلہن گھر میں ملازموں کی فوج پر حکم چلایا کرتی تھی۔ وہ بھی تاجر کی طرح ہی مغرور اور بد مزاج ہو گئی تھی۔ اسے یہاں ہر قسم کا آرام اور آسائش میسر تھی اور اسے کسی بات کی کوئی فکر یا پریشانی بھی نہیں تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ شادی کے 1 برس بعد تاجر کی نئی بیوی کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بڑے جشن منائے گئے، بہت خوشیاں منائی گئیں۔ بڑے میاں اور ان کے بیٹے بھی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، کیونکہ خدا نے انہیں تاجر کے کاروبار اور اس کی جائیداد کا ایک جائز وارث عطا کیا تھا۔ نئے بچے کا نام رشید رکھا گیا، جبکہ تاجر کی پہلی بیوی سے جو بیٹا تھا اسے سب لوگ سعید کے نام سے پکارتے تھے۔ اب گھر میں نیا انقلاب آیا۔ ایک آیا رکھ لی گئی جو ننھے سعید کا خیال رکھتی تھی، اور تاجر کی بیوی اب سارا وقت اپنے سگے بیٹے رشید کی دیکھ بھال میں صرف کرتی تھی۔ اب اسے سعید کی کوئی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، اور یوں بھی وہ تو اسے پہلے سے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ خود تاجر بھی قدرتی طور پر نئی بیوی اور دوسرے بیٹے کی ناز برداریوں میں لگ گیا تھا۔ ادھر آیا نے، جو بہت خدا ترس عورت تھی، ایک چھوٹے سے کوارٹر میں سعید کو لے کر رہنا شروع کر دیا۔ تاجر کبھی کبھار ہفتے 10 دن میں ادھر آ نکلتا اور تھوڑے بہت پیسے اسے دے دیتا کہ وہ سعید کی مناسب دیکھ بھال کر سکے۔ دن گزرتے رہے اور 3-4 برس کے بعد رشید کو ایک بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے لیے ایک کار بھی خرید لی گئی اور ایک ڈرائیور بھی ملازم رکھ لیا گیا جو ہر وقت اس کے کام میں موجود رہتا۔ ننھا سعید بھی ایک چھوٹے سے اسکول میں اپنے ننھا سا بستہ گلے میں لٹکائے جاتا۔ آیا اسے لے کر اسکول جاتی اور واپسی پر دوپہر کو اسے اسکول سے جا کر لے آتی تھی۔ آیا در حقیقت ننھے سعید کی ماں کی کمی پوری کر رہی تھی۔
وہ بہت نیک اور ایماندار عورت تھی۔ وہ بیوہ تھی اور سعید کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ وہ اس کا ہر طرح خیال رکھتی اور سعید بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ تاجر کا نہیں بلکہ آیا کا ہی بیٹا ہے۔ ویسے بھی اب وہ بڑا ہو رہا تھا اور تاجر کے گھر سے اس کا تعلق برائے نام ہی تھا۔ وہ جب بھی گھر میں جاتا تو رشید اور اس کی ماں اس کے ساتھ بڑی بے رخی سے پیش آتے اور اس کے ساتھ بالکل اجنبی کی طرح سلوک کرتے۔ دراصل وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ سعید اب گھر میں آئے۔ سعید کے باپ کا سلوک بھی سعید کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ وہ تو اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھا۔ تاجر نے سعید کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا سگا باپ ہے اور وہ خود کو یتیم سمجھنے لگا تھا۔ ماں اور باپ دونوں ہی رشید پر جان چھڑکتے تھے۔ بچپن ہی سے خراب صحبت میں پڑھ کر رشید نے خراب عادتیں اپنا لی تھیں۔ اس کی ماں خوش تھی۔ خود تاجر بھی اب تو جیسے سعید کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ اسے اب اپنی پہلی بیوی سے کیا ہوا کوئی وعدہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی میں بہت مگن رہتا تھا۔ بیجا لاڈ اور پیار نے رشید کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ جو چیز مانگتا فوراً اسے مہیا کر دی جاتی۔ رشید بہت شریر اور بدتمیز بچہ تھا۔ پرندوں کے گھونسلے توڑتا، ملازموں کو مارتا پیٹتا، ہر ایک سے بدتمیزی سے پیش آتا۔ استادوں اور اپنے ہم جماعت لڑکوں کی ذرا بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ امتحان میں پاس ہوگا یا فیل۔ وہ خوب کھیلا کرتا۔ وہ برا تھا، لیکن اس کی یہ سب خراب عادتیں دوسرے محض اس کے باپ کی بے پناہ دولت کی وجہ سے برداشت کر لیتے تھے۔ سعید بہت نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ اسکول کا کام باقاعدگی سے کرتا، استادوں کا ادب کرتا اور باقاعدہ نماز پڑھنے کی تربیت اس کو آیا نے دی، جس کی وجہ سے وہ نیکی اور شرافت کی راہ پر چلنے لگا تھا۔ وہ کبھی شرارت نہیں کرتا تھا اور اسے اپنی آیا سے بے حد محبت تھی۔ وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آتا اور اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا اور سب ہی اس سے محبت کرتے تھے۔ میٹرک کے امتحان میں بھی اس نے صوبے بھر میں اول پوزیشن حاصل کی، جبکہ رشید بری طرح ناکام رہا۔ لیکن رشید کو اپنے فیل ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رشید کے فیل ہونے اور سعید کی شاندار کامیابی نے اس کی سوتیلی ماں کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ اس نے فوراً چوری کا الزام لگا کر آیا کو گھر سے نکال دیا۔ سعید کو بے حد دکھ ہوا۔ اس نے بھی آیا کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خیر باد کہا اور آیا کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی آیا دن رات محنت کرتی اور سعید بھی بڑی محنت سے سرکاری وظیفے پر اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر وہ 2 سال کے لیے بیرون ملک چلا گیا تاکہ وہاں ملازمت کر کے زیادہ پیسہ کما سکے۔ رشید کے برعکس سعید نے اپنی آیا کی بہت خدمت کی اور وہ ہر لمحہ اس کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور وہ بھی آیا کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ آیا اس کی ماں نہیں ہے، لیکن وہ اسے اپنی ماں سمجھ کر ہی خدمت کیا کرتا تھا۔ سعید اپنے معاملات میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے باپ، سوتیلی ماں اور سوتیلا بھائی کس حال میں رہ رہے ہیں۔ وہ خوش تھا اور یہ دراصل سعید کی آیا کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ خدا نے سعید کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سعید اور اس کی آیا تو گھر سے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد رشید کھل گیا اور ساری دولت جوئے اور شراب میں اڑا دی۔ جلد ہی ان لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، حتیٰ کہ وہ لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ رشید نے اپنی ماں کا تمام زیور جوئے اور ریس کی نظر کر دیا۔ آخر کار ان کا مکان بھی گروی رکھا گیا اور وہ لوگ ایک چھوٹے سے قصبے میں منتقل ہو گئے، جہاں رشید کی ماں اس علاقے کے لوگوں کے گھروں کا کام کیا کرتی اور یوں وہ لوگ 2 وقت کی روٹی کا سامان کرتے۔ آیا کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن آیا بھی اسے چھوڑ کر خدا کے گھر چلی گئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے سعید کو ہمیشہ سچ بولنے، ایمانداری اور محنت سے اپنا فرض نبھانے کی تلقین اور نصیحت کی۔
اس نے سعید کو بتایا کہ پہلے وہ جس گھر میں رہا کرتا تھا وہ عورت سعید کی سوتیلی ماں تھی اور رشید بھی سعید کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ سب معلوم ہو جانے کے بعد سعید اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح شہر شہر جا کر ان لوگوں کو تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران وہ ایک بار پھر غیر ممالک میں بھی گیا۔ وطن واپس آنے کے بعد سعید نے اپنے کھوئے ہوئے بھائی اور ماں کی بہت تلاش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے پولیس کے محکمے میں ملازمت کر لی تھی اور یہاں بھی وہ اپنی نیک دلی، ایمانداری اور محنت سے بہت جلد ایک اعلیٰ مقام تک جا پہنچا تھا۔ ہر طرف اس کی دیانتداری اور فرض شناسی کے چرچے تھے اور وہ دولت میں کھیل رہا تھا، لیکن پھر بھی عجیب سی اداسی اسے گھیرے رکھتی تھی۔ وہ اکثر خدا کے حضور سجدہ کرتا اور اپنے بھائی اور سوتیلی ماں کے مل جانے کی دعائیں کرتا رہتا۔ ایک روز وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں کسی سرکاری کام سے اپنی جیپ میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کچھ لوگ جمع ہیں اور وہاں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ رحم دل سعید نے اپنی جیپ سڑک کے کنارے روک دی اور ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا ماجرا ہے؟ وہ شخص اس کی وردی اور باروب شخصیت سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، جناب علی، وہاں ایک نوجوان اور ایک بڑھیا فٹ پاتھ پر رہتے ہیں۔ نوجوان بے ہوش ہو گیا ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتا ہوا جلدی جلدی سعید وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی ہے اور وہاں گرے ہوئے ایک نوجوان کا سر اس نے اپنی گود میں لے رکھا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ نوجوان بے حد لاغر اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ سعید کا دل پسیج گیا۔ خدا معلوم یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ان دونوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ سعید کو جب علم ہوا کہ اس نوجوان نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو وہ اور بھی پریشان ہوا۔ بیٹا، ہم پر ترس کھاؤ، ہم بہت دکھی ہیں، بوڑھی عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سعید کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز پہلے بھی کہیں سن چکا ہو۔ وہ چونک پڑا۔ یکایک اس کے ذہن کے کسی گوشے سے آواز ابھری، سعید، انہیں دیکھو، یہی تو تمہاری سوتیلی ماں اور سوتیلا بھائی ہے۔ سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اب ان لوگوں کو پہچان گیا تھا۔ وہ اس کی بچھڑے ہوئے بھائی اور سوتیلی والدہ تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کے لبوں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ان 15 برسوں میں زمانہ کس قدر بدل چکا تھا۔ شان و شوکت، روب و دبدبے والی اس کی سوتیلی ماں اور اس کا بے حد بد مزاج اور مغرور سوتیلا بھائی فٹ پاتھ کی خاک چھان رہے تھے، اور یہ سب ان کے غرور اور دوسروں کی حق تلفی کی سزا تھی جو قدرت نے انہیں دی تھی۔ لوگ اب وہاں سے ہٹنے شروع ہو گئے تھے اور بھیڑ کم ہوتی جا رہی تھی۔ سعید نے اپنے سوتیلے بھائی یعنی رشید کا سر اپنی گود میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اپنے رومال سے صاف کر دیے۔ رشید بھی اپنے کیے پر سخت نادم تھا اور سعید کی سوتیلی ماں بھی کافی پشیمان نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں خدا کی قدرت کا اعتراف کر رہی تھی۔ واقعی عزت اور ذلت دینے والی صرف اسی کی ذات ہے، اور اس نے سعید کو نیکیوں کا بہترین انعام دیا تھا، اسے خوب نوازا تھا۔ سعید کی سوتیلی ماں کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی غلطیوں اور زیادتیوں پر شرمندہ تھی، لیکن سعید جیسے نیک دل اور اعلیٰ ظرف انسان سے کسی ایسی بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی رشید اور اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، اب آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، اب آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ سعید کی سوتیلی ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی چوم کر اسے بے شمار دعائیں دینے لگی۔ سعید کا دل بھی بھر آیا اور وہ رونے لگا۔ اس موقع پر اسے اپنی آیا بہت یاد آئی، جسے وہ پیار سے امی جان کہا کرتا تھا، اور وہ دیر تک اداس رہا۔ اب سعید، اس کی ماں اور اس کا بھائی تینوں ایک بڑے سے بنگلے میں رہ رہے تھے۔ سعید کی کوششوں سے اب رشید کو بھی سرکاری نوکری مل گئی اور وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہے۔ خود سعید بھی ان دنوں محکمے میں بہت اعلیٰ عہدے پر کام کر رہا ہے۔
دوستو ہمارے چینل FS اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔